الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مل کر ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادر علیہ السلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کے آغاز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ترتیب وار گفتگو کا آغاز کیا تھا. گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال سے 20 سال تک کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ 20 سے 25 سال تک کے حالات، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور ان سے ہونے والی اولاد، اس حوالے سے اگلا جمعہ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. آج کے مختصر سے جمعہ میں حج کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ حج کے لیے درخواستیں وصول ہو رہی ہیں. غالباً اس کی 5 یا 6 تاریخ آخری ہے، تو یہی موقع ہے. اس لیے اس حوالے سے چند گزارشات مختصر سے وقت میں، اس لیے کہ آپ نے صبح اعلان سنا تھا، جو حضرات تھے فجر میں
کہ ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان نات خاں، عالمی شہرت یافتہ، ایوارڈ یافتہ، محترم المقام جناب سید اعجاز حسین شاہ کاظمی صاحب دامت فیض تشریف لا چکے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان کو انشاءاللہ پورا وقت دیں. اس لیے کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے نماز میں، تو آپ جم کر بیٹھے، انشاءاللہ ان کا کلام سنیں گے تو دل خوش ہوگا، ایمان تازہ ہوگا. محترم سامعین، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، 5 چیزیں، اور انہی پر عمل کرنے کا نام ہی دین ہے. یعنی دین پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں، انتہائی آسان ہے. ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر گنا جا سکتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان پر عمل کرنے کا نام دین اسلام. مشکل تو ہے نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں. ان 5 چیزوں پر ہم عمل کریں گے، دین پر ہم نے عمل کر لیا، اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے. حدیث مبارکہ سمجھانے کے لیے کہ دین پر چلنا کتنا آسان ہے. یہ مہمان نہ تھا. مدینے کا ایک دیہاتی تھا، اس نے دیہات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ ایک شخص مکہ سے مدینہ آیا اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں آخری نبی ہوں. جب اس دیہاتی کے کان میں یہ بات پڑی، بات گئی، تو اس نے سوچا کہ میں بھی ایسے شخص سے ملوں، اور اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، ملنے میں کیا حرج ہے. دیہاتی تھا. تو اس نے وقت نکالا، دیہات سے مدینہ آیا. مدینہ میں آ کر اب لوگوں سے پوچھا کہ جو شخص مکہ سے مدینہ آیا اور وہ اس کا یہ کہنا کہ میں آخری نبی ہوں، اس کا مجھے عطا پتہ بتائیے. لوگوں نے بتا دیا کہ فلاں جگہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ مسجد ہے، عبادت خانہ ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ آخری نبی ہے. دیہاتی سواری پر سوار تھا. جیسے بتایا گیا ویسے ہی وہ مسجد نبوی کے بالکل دروازے کے سامنے پہنچا. ابھی سواری پر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی دروازے سے نظر پڑی، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. جیسے ہی اس دیہاتی کی نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. سواری سے نیچے اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھا ہے میرے دل و دماغ نے گواہی دی ہے کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں. اب مجھے دین کی چند اہم بنیادی باتیں سکھا دیجئے، تھوڑی سی بتا دیجئے جس پر میں آسانی سے عمل کر سکوں. لمبی چوڑی بات میں نے نہیں سننی نا، مجھے بتائیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی بنیادی باتیں بتائی. پہلی بات یہ بتائی کہ کلمہ تو تم پڑھ چکے ہو، ایمان میں داخل ہو چکے ہو. اب ایمان قبول کرنے کے بعد اگلی بات ہے نماز. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہو سکے تو نفل نمازیں بھی پڑھ لیا کرنا. دیہاتی تھا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی سے معذرت کرتا ہوں، نفل نمازیں میں نہیں پڑھوں گا. ہاں 5 جو دن میں فرض نمازیں وہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرا پکا وعدہ ہے. نفل نمازوں سے معذرت، کام کاج، بھیڑ بکریاں، جانور، مویشی، میرا کام کاج زیادہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ارشاد فرمائی، سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض ہو سکے تو نفلی روزے بھی رکھنا۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا وعدہ، رمضان کا پورا مہینے روزے رکھا کروں گا، نفلی روزوں سے میری ابھی سے معذرت، وہ میں نہیں رکھ سکتا، کام کاج بھیڑ بکریاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ارشاد فرمائی، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، 40واں حصہ سال میں، ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی کرنا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا وعدہ، سال میں جو بھی میرے حصے کی زکوٰۃ بنے گی وہ میں ضرور دوں گا، صدقہ و خیرات سے ابھی سے معذرت، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں انہی کے اوپر ہی وہ خرچ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ یہی ہے جو اپنی اولاد پر خرچ کیا جائے، گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، چونکہ وہ مدینہ کے دیہات کا رہنے والا تھا، فرمایا 1 مرتبہ حج فرض ہے، ہو سکے تو نفلی حج اور عمرہ بھی کرتے رہنا۔ اس دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ تو میں حج ضرور کروں گا، نفلی حج نفلی عمرے سے ابھی سے معذرت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اگلی جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، یہ بات ارشاد فرمائی اور اس نے اجازت مانگی۔ اب وہ جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو متوجہ کرتے ہیں، اے میرے صحابہ اس شخص کو دیکھ لو، اگر یہ شخص اپنے وعدے پر پکا رہا، میں یقین سے کہتا ہوں یہ شخص جنتی ہے۔ یہ دین ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ جس نے عمل کرنا ہے اس کے لیے تو آسان ہے، جس نے بہانہ بنانا ہے اس کے لیے بہانے بڑے، اس کے لیے باتیں بڑی۔ وہ مسجد میں بھی نقص نکالے گا، امام میں بھی نقص نکالے گا، وہ پنکھا لائٹ میں بھی نقص نکالے گا، وہ پانی میں بھی نقص نکالے گا، اس کے لیے بہانے کئی۔ جس نے عمل کرنا ہے اس کے لیے تو یہ آسان ہے، یہ دین ہے، اس میں کسی بھی مذہب مسلک کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، کلمہ یہ بنیاد ہے اور یہ ایمان کا دروازہ ہے۔ کلمہ پڑھیں گے ایمان میں داخل، اسلام میں داخل، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب جس طرح ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح حج کو بھی فرض سمجھنا چاہیے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار احکامات ہیں، اسی طرح حج کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار احکامات ہیں۔ حج دین اسلام کا 5واں بنیادی اور اہم رکن ہے، اس کو دین اسلام میں چھت قرار دیا گیا، ایک عمارت کی چھت، جیسے ایک عمارت ہو، اس کی بنیاد ہے، اس کی دیواریں ہیں اور پھر آخر میں چھت ہے۔ جب چھت ڈالتے ہیں اب وہ کمرہ، وہ عمارت مکمل۔ اگر کسی ایمان والے کے اوپر حج فرض ہے پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیوں؟ چھت ہے ہی نہیں، وہ بغیر چھت کے گھوم رہا ہے، اور بغیر چھت کے کوئی بھی شخص رہنے کے لیے تیار نہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے جلد سے جیسے کیسے چھت ڈالی جائے۔ اب جو شخص حج کو فرض سمجھتا ہے وہ تو اس کے لیے تو کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے تو وہ نیت کرے گا، پھر اس کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرے گا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، حالات میں پورا کرنا ہے۔ اور جس شخص نے نہیں کرنا، اللہ کا حکم نہیں ماننا، وہ بے شمار بہانے بنائے گا، میں اتنے لاکھوں روپے حج پہ لگا دوں، کیوں نہ کسی غریب کا بھلا کر دوں، لاکھوں روپے حج پہ لگانے، کیوں نہ کسی یتیم بچے کی شادی کرا دوں، اس کے لیے بہانے پڑے، کیوں نہ فلاں آدمی وہ جو مقروض ہے اس کا قرض اتار دوں، بے شمار باتیں اس کے لیے۔ وہ پھر اپنے بارے میں بھی سوچے گا، ابھی بچیاں اٹھانی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، جوان بچی ہیں، بھئی تمہیں کس نے کہا بچوں کے لیے لاکھوں روپے کا جہیز بناؤ؟
حج تو فرض ہے، جہیز بنانا کہاں فرض ہے؟ فرض کیا ہے کہ جو گھر میں وراثت میں جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ بچی کو دو. جہیز تو ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ تو ہم نے خود بنا رکھا. جو چیز دینی ہے باپ بھائی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جہیز دینے کے لیے قرض پکڑیں گے، تگو دو کریں گے، پریشان ہوں گے، لیکن وہ جہیز دینا کیوں؟ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے. تو حج فرض ہے صاحب استطاعت کے لیے، جو اتنا پیسے جمع کر سکتا ہے جو حج کے لیے لگتے ہیں، اور حج کے لیے جب جائے گھر والوں کے لیے جو پیسے لگتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر حج فرض ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، مقصد اس کی اللہ کی رضا، اور دوران حج ہر قسم کے گناہوں سے، فسق و فجور سے بچا رہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. گویا گناہ ہے ہی نہیں اس کے ذمہ. شرط کیا ہے؟ اس کی نیت درست ہو، دوران حج کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، نیت درست، اعمال درست، اللہ کے ہاں اس کا پورا پورا بلکہ شایان شان اجر عظیم ملے گا. کیوں؟ نیت کا بنیادی دخل ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی کام کرتے نیت درست ہو. خدا نخواستہ نیت میں فتور، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کے اوپر اجر و ثواب ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز نیت. اللہ کی رضا کے لیے حج کیا تو انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف. اور بزرگان دین نے لکھا اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں، وہ اپنی زندگی پر غور کر لے. حج کرنے کے بعد وہ گناہ جو حج کرنے سے پہلے ہوتے تھے اگر وہ چھوڑ دیے ہیں تو وہ یقین کر لے کہ اس کا حج قبول ہے. اگر خدا نہ خواستہ انسان پھر ان گناہوں میں ملوث ہے، اس کو بھی کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 3 حج کرتا ہے، پہلا حج اس نے کیا وہ فرض، دوسرا حج اس نے کیا وہ اللہ کو قرض دیا اس نے، اور فرمایا جو شخص تیسرا حج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم، بال، کھال پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گی. اس لیے اکثر بزرگان دین سلف صالحین کا طریقہ رہا، وہ کوشش کرتے رہے کہ 3 حج ضرور فرما لے. فرض تو ایک ہے، لیکن اگر اللہ آسانی سے ہمت، طاقت، استطاعت دے رہا ہے، باقی بھی کام ساتھ ساتھ نمٹائے جا رہے ہیں، تو پھر انسان 3 حج کی کوشش کرے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے، ایک حدیث میں یوں ہے کہ اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن 400 آدمیوں کی سفارش کا موقع دے گے. ایسے 400 جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اللہ اس حاجی سے کہے گے تم اس کی سفارش کرو، وہ حاجی سفارش کرتا جائے گا، اللہ 400 آدمیوں کے حق میں اس حاجی کی سفارش قبول فرمائے گا. اور حدیث مبارکہ میں جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اس سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ یوں ہیں، جو شخص تعلیم کی غرض سے نکلا اور دوران تعلیم فوت ہو گیا، حدیث میں ہے قیامت تک اس کو علم حاصل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. جو شخص جہاد کی غرض سے نکلا، شہید ہو گیا، قیامت تک اس کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. جو شخص تبلیغ کی غرض سے نکلا اور راستے میں وہ وفات پا گیا، قیامت تک اس کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح فرمایا جو شخص عمرے کے لیے گیا اور دوران عمرہ اس کا انتقال ہو گیا، قیامت تک اس کو عمرہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اور فرمایا جو حج کے لیے گیا اور دوران حج اس کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مہمان ناخواں کو
پورا پورا وقت ملا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے حج کے بارے میں وصیت کی اس کو پورا کرنا چاہیے، اولاد کے ذمہ ہے اس وصیت کو پورا کرنا۔ ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، والدین نے نیت کر رکھی تھی کہ ہم حج کریں گے اور زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اب پھر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یا اولاد نے نیت کر رکھی تھی کہ ہم ماں باپ کو حج کرائیں گے، اب اللہ نے توفیق دے دی، اب اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آپ نے نیت کی تھی، جو نظر مانی تھی، اس کو پورا کریں۔ اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ اس حج کا نام ہے حج بدل۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص حج بدل کرواتا ہے اللہ 3 لوگوں کو پورا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں حج بدل کا۔ ماں باپ کی نیت سے کسی کو حج کروایا، حج کرنے والا کوئی اور ہے لیکن اس کا پورا پورا ثواب، ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور جس نے حج کروایا ہے یعنی اولاد، اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، اور جس نے حج کیا ہے اس کو بھی اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنے اور دیکھیں، اگر والدین دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے نیت کر رکھی تھی، وصیت کر رکھی تھی، تو اب اولاد کا ذمہ ہے اس نصیحت وصیت کو پورا کرنا۔ ایک تو یہ چیز۔ اور آخری بات یہ کہ حج یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور حج کے لیے جو جائے انسان وہ پھر اللہ کے حکم کو پورا کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میری امت کے علماء نیک نامی نیک شہرت کی وجہ سے حج کریں گے۔ قرب قیامت میری امت کے علماء نیک نامی نیک شہرت کہ جی میں نے اتنے حج کیے، میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، یہ نیک نامی نیک شہرت فرمایا میری امت کے علماء اس غرض سے حج کے لیے جائیں گے کہ میرا نام بنے۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت کے امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کریں گے۔ بھی دبئی نہ صحیح، چلو سعودیہ ہی صحیح سیر کریں، امریکہ نہ صحیح، چلو سعودیہ ہی صحیح سیر کر کے آ جائیں۔ سیر کرنے کی غرض سے، اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حج کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں لیکن وہ جیسے ہی جاتے ہیں ہو سکتا ہے ویسے واپس آ جاتے ہو۔ کیوں؟ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اگر وہ ایک ایک آدمی کی بھی اصلاح کا ذریعہ بن جائے تو ہر سال کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا معاملہ الٹ ہے، جو حج کر کے آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ زیادہ ہی پختہ ہو جاتے ہیں گناہوں میں، ایسے بھی لوگ ملے۔ تو اس کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان جائے ہی نہ۔ انسان کے ذمہ کوشش ہے وہ حج کرے اور پھر اللہ پاک سے اس کے اوپر استقامت، گناہوں سے بچنے کی بھی دعا مانگتا رہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی حج نہیں کرتے کہ یار گناہوں سے تو ہم نے باز آنا ہی نہیں۔ بعض لوگ اس لیے بھی داڑھی نہیں رکھتے، بھی داڑھی رکھ کے تو ہم نے گناہ چھوڑنے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نیکی کا اپنا ثواب ہے، ہر نیکی کا اپنا اجر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے، اللہ اور اعمال کی بھی توفیق دے دے۔ آپ نے حج کرنے کی نیت کی ہے، اللہ اس پر استقامت بھی دے دے اور دیگر نیک اعمال کی بھی توفیق دے دے۔ انسان کے ذمہ کوشش ہے۔ تو فرمایا میری امت کے امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کے لیے جائیں گے، اور فرمایا میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کے لیے جائیں گے کہ یہاں سے کچھ لیں گے، وہاں جا کے بیچا، وہاں سے کچھ لے آئیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہم جو بھی کام کریں ہر نیک کام میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، قرآن کے بعد حدیث پاک کی سب سے صحیح کتابوں صحیح البخاری، اور اس کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہماری نیت درست ہو۔ نیت درست، تمام اعمال درست، تمام عقائد درست۔ خدا نخواستہ نیت میں خرابی ہے تو پھر اعمال اللہ کو قبول نہیں۔
پھر ہمارا عقیدہ بھی درست نہیں ہو سکتا. جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب سے درخواست ہے، ہمارے مہمان نات خواہ دور دراز علاقے سے تشریف لائے ہیں. آزاد کشمیر کا علاقہ، کل لاہور میں ایک جگہ پروگرام تھا تو پتہ چلا کہ حضرت تشریف لا رہے، تو انتظامیہ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میری مراد محترم المقام عزت مآب جناب سید اعجاز حسین شاہ کاظمی صاحب میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. ہمارے انتہائی محترم مکتوب مکرم مشفق اور مخلص خطیب جامع مسجد رضا حضرت مولانا، اس مسجد کی انتظامیہ، منتظمین، اللہ رب العزت سب کی خدمات کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ جتنے لوگ، میں اور آپ جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انسان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی چلی جاتی ہے،